ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی پر بہت زیادہ جادو کی سختی ہو اور جادوگر بار بار اس پہ جادو کو بھیج رہے ہوں یا جادو میں اس کو جکڑ رہے ہوں، تو جادوگروں کو دور کرنے کے لیے اور جادو کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی طاقتور ہے۔ چونکہ جو جادو کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، جو جادو کراتا ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہوں کا جو امام ہوگا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ تو یہاں ان کے امام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ نے کہا کہ وہ گمراہ ہے، اور وہ گمراہ سامری ہے۔ سامری جادوگروں کا مقتدا ہے، اور جتنے جادوگر اب آ رہے ہیں دنیا میں وہ سامری ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ میں نے سامری کی قبر پہ جا کے بھی بیان کرتے ہوئے وظیفہ کچھ لوگوں کو بتایا تھا جو ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ میں نے کہا تھا اگر آپ کچھ اعمال ایسے ہیں وہ کر لیں تو جادو آپ پہ جادوگر کبھی نہیں کر پائیں گے، چاہے یہ سامری قبر سے بھی زندہ ہو جائے۔ ہمارے اعمال میں جب کمزوری ہوگی، جب ہمارے عقیدے میں کمزوری ہوگی، جب ہمارے یقین میں کمزوری ہوگی، تو پھر ہم پہ جادو تو دور کی بات ہے، نظر بھی ایک دم لوگوں کی اثر کر جائے گی اور ہم ایک دم دھڑام سے گر جائیں گے۔ اور اگر ہمارے دماغ اور دل مضبوط ہوگا کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا، جنات کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ کا یقین ہو جائے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مجھے ایک جگہ لے جایا گیا کہ یہاں پر جو دم کرنے آتا ہے وہ دھڑام سے خود گر جاتا ہے، یہاں بہت سخت جنات ہیں۔ ابھی کی بات ہے، تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جی فلاں آئے فلاں آئے فلاں آئے، انہوں نے نام لیے کافی لوگوں کے۔ اچھا، یہ باتیں سن کے ویسے ہی بندہ تھوڑا سا خوف زدہ ہو جاتا ہے نا، کہ بندے کے اندر خوف آ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کوئی عرب کی ایک جگہ تھی، عرب کی، وہاں ایک فیکٹری میں مجھے لے کر گئے۔ انہوں نے کہا جی رات کو یہ دیکھے یہ دیکھے، یہ ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اس کو مارا اس کو مارا۔ 10 بندے میرے سامنے بٹھا دیے کہ ہمیں نظر آئے اور ہمیں مارا، انہوں نے آگ لگا دی۔ اچھا، وہاں بھی یہی ہوا، کہتے ہیں جو بندہ آتا ہے وہ خود ہی دھڑام سے گر جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم یہ باتیں کر کے پہلے ہی ڈرا دیتے ہو، اور عامل جو ہے وہ خود بھی آج کل نیٹ کے عامل ہیں، رٹے لگا کے ادھر ادھر سے چیزیں جو ہے، میں ابھی آپ کو جو تفسیر بتاتا ہوں نا، آپ نوٹ کر لیں کہ یہ چیزیں پہلے نیٹ پہ نہیں ہیں، یہ وظیفے، لیکن آج کے بعد آپ کو 50 بندے یہ وظیفے بتاتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور ہماری نیٹ سے اٹھا لیں گے یوٹیوب چینل سے، اور اپنا کہہ کے بیان کریں گے، کیونکہ چلہ خود نہیں کاٹا، خود مجاہدہ نہیں کیا، کیا کیا نقل کی، بات نقل نہیں ہوتی، اصل بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ تو یہ پہلے ہی بات کرتے ہیں، مجھے آپ نے بتایا تو میں بھی انسان، موسیٰ علیہ السلام آپ نے پہلے درس سنا کہ وہ سانپ کو دیکھ کے وہ بھی گھبرا گئے، انہوں نے ہاتھ میں اپنا رومال لپیٹ لیا۔ تو خوف آ جاتا ہے انسان میں، تو خوف تو آنا فطری عمل ہے، مجھ میں بھی آتا ہے، ہم بھی گھبرا جاتے ہیں کئی بار، لیکن ایک اعصاب آپ کے مضبوط ہوں، آپ کا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط ہو۔ تو میں نے کہا آپ، وہ کہتے ہیں وہ اس لیے دھڑام سے گر جاتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، ان کو میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، وہ جگہ مجھے دکھائیں۔ میں نے وہاں فیکٹری میں بھی اور ادھر ایک شاپنگ مال میں بھی میں پیدل ساتھ ہوں، 1 2 3 یوں چکر لگائے، ساری جگہ گھومے۔ کہنے کہ آپ بے ہوش نہیں ہوئے اور ہم بھی کچھ نہیں ہوئے، پہلے ہم آئے تھے اس کے ساتھ ہم بھی گر گئے تھے نیچے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا یقین کمزور تھا، تمہارا یقین بشر پہ ہے کہ یہ جو ساتھ ہے یہ ہے ہمارے ساتھ تو ہم ٹھیک ہیں، میرا یقین اللہ پر ہے کہ اللہ ہے تو سب ٹھیک ہے۔ آپ جس دن یقین آپ کا مضبوط ہو گیا نا، قرآن کی آیت آپ کے ساتھ ایسے طاقتور ہوگی کہ آپ دیکھیے گولی پہ یقین ہے نا کہ گولی مارتی ہے۔ میں نے یہاں ماڈل ٹاؤن میں بیان کیا تو مجھے نہیں پتا تھا، اس وقت میری پہچان نہیں تھی ان سے۔ مولانا ثناء اللہ غالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی والدہ کے وفات پہ میں گیا،
آج بھی میں چکوال پورے پنڈی کے جگہ جگہ بیان کر کے علماء کی تعزیت کر کے میں آیا ہوں، ابھی پہنچا ہوں۔ تو وہاں بھی میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا، میں بیان کر رہا تھا تو حاجی نواز کھوکھر صاحب آئے تعزیت کرنے، ان سے وہ بھی بیٹھ گئے، اس طرح یہاں بیٹھ گئے، اور ملک عشرت باری صاحب وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، دونوں یوں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع تھا۔ تو میں نے وہاں کہا کہ دیکھو یقین یہ ہے کہ گولی مارتی ہے، بلٹ جس کو لگ جائے وہ مر جاتا ہے، یقین آپ کا مضبوط ہوگا نا کہ اللہ ہی مارتا ہے، تو مجھے 6 گولیاں لگی، میں بچا ہوں، اور میرے ساتھ ایک لڑکا ICU میں آیا، اس کو ٹافی کھائی تو ٹافی یہاں پھنس گئی، وہ مر گیا، تو مارنے والا کون ہے؟ یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں میں نے وہاں پر ایسے کر دی، تو یہ دونوں چونکہ ایک بڑا نظام چلا رہے ہیں، تو دونوں بڑی شخصیات تھے دنیاوی لحاظ سے، تو یہ بڑے امپریس ہوئے، بعد میں مجھے ملے، کہنے لگے، پھر آنا بھی شروع ہو گئے یہاں، مجھے آپ کے سامنے آئے بھی ہیں وہ۔ تو اصل بات کیا ہے، ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا، جادوگر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ سامری بھی ہوگا نا تو آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کیوں آئے تیز تیز؟ کہا یا اللہ میں قوم سے آگے نکل آیا نا، قوم کو ساتھ لانا چاہیے تھا آپ کو، کیوں آگے جلدی جلدی؟ کہا اللہ اجلت الیک ربی لترضی، میں اس لیے تیز تیز آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں، اور آپ نے مجھے بلایا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں تیزی سے آؤں، نہ کہ میں آہستہ آہستہ۔ یہ جو آپ کہنا بیٹا وہ چیز لانا، اب بیٹا آرام آرام سے اٹھے، سمجھ جاؤ کہ یہ ادب اس کے اندر، آپ کا شاگرد ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ کام کر دو، پہلے اٹھتا نہیں ہے، پھر آرام سے اٹھے گا، پھر ادھر ٹہلے گا، سمجھ جاؤ یہ بس ٹائم پاس کر رہا ہے، آپ کا مرید ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہے، تو اب بیوی خامد کا رشتہ ہے، بیوی کو کام کہے، بیوی ایک دم کام کرے، یہ ہے اصل خوشنودی حاصل کرنا۔ باپ کے کام کرو، اماں کے، ماں کے کام کرو، بیٹا بیٹی ایک دم اٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں خوشنودی۔ بیوی، خامد، اولاد، مرید، شاگرد۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ نے کہا موسیٰ طور پہ آ جاؤ اب، اور اپنے بندوں کو ساتھ لے آئیں جو آپ کے امتی ہیں، 60-70 ہزار سے زیادہ، 6 لاکھ بعض نے کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ نہیں کہ قوم کے ساتھ آہستہ آہستہ چلیں، اب اللہ تو ہر جگہ ہے نا، لیکن اللہ نے کہا ادھر آ جاؤ کوئی طور پہ، تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے کہا کدھر ہیں وہ لوگ؟ وہ آپ پیچھے چھوڑ آئے۔ کہا یا اللہ میں پیچھے اس لیے چھوڑ آیا کہ وہ تو پہنچ جائیں گے، لیکن میں آپ کو راضی کرنے کے لیے دوڑا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، یہ رضا ہے۔ اچھا، اب اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو تیز آگے ہیں نا، آپ کو تیز نہیں آنا چاہیے تھا، اپنے بندوں کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب آپ آ گئے ہیں، آپ کی نیت اچھی تھی، تو اب اس قوم کو فتنہ پڑ گیا ہے، اس کو میں نے آزمائش دے دی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ قال فإنا قد فتنا، اور یقیناً ہم نے ان کو فتنا، فتنہ ہے نا، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب یہ فتنہ ہے، مال بھی اولاد بھی، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ آپ یہاں پہ آزمائے گئے، اور آپ کی قوم جو ہے وہ آزمائش میں پڑ گئی ہے، من بعدک، آپ کے بعد، آپ چھوڑ آئے نا جب، اس کے بعد یہ کام ہوا ہے، آپ چھوڑ کے آئے تو۔ اب وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو گمراہ کیا ہے سامری نے۔ اچھا، گمراہی کا اثر بھی تب پڑتا ہے جب قوم سے نبوت آگے چلی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا وہ گزر گیا۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا تھے؟ آپ تھے کہتے ہیں نا، اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا تھے؟ ہیں نا، جاری ہیں، قیامت تک نبی نہیں، قیامت کے بعد بھی نبی ہیں۔ تو آپ کی نبوت جاری و ساری ہے، آپ امت کے اندر آپ کی نبوت کے فیوزات برکات موجود ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی فیوزات برکات کیسے موجود ہیں؟ آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی امت کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، اللہ اس امت میں 1 صدی کے بعد ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو تجدید کرتا ہے دین اسلام کی، اس میں سے بدعات، رسومات اور
عجیب و غریب چیزوں کو نکال دیتا ہے اور اصلاح والے کام جاری و ساری کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے مجدد ہیں، اس کے بعد مجدد الف ثانی 1000 سال کے بعد آئے، الف ثانی ان کو کہتے ہیں، 1000 کے بعد، پھر اس کے بعد اللہ نے بھیجتے رہے۔ اب مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کا کام کا آغاز کیا، ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ بھی ایک مجدد تھے کہ اللہ نے اس امت کو دوبارہ تبلیغ کے ذریعہ ہدایت پہ لایا، پھر مدارس اس کے بعد آباد ہو گئے، اور پھر ہر طرف آپ دیکھیے آبادی اسلام کی جو نظر آتی ہے۔ آج فرانس میں ایک مسجد نہیں تھی، شاہ فیصل بادشاہ نے کہا فرانس کے بادشاہ کو کہ ہم ایک مسجد بنانے دیں پیرس میں ہمیں، تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ یہاں مسجد بنا لیں پیرس میں مکہ میں چرچ بنا لیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں۔ شاہ فیصل مرحوم جو تھے وہ خاموش ہو گئے کہ اس کا جواب تو نہیں دے سکتے تھے، بادشاہ دونوں، اور دونوں وہ کہہ رہے مکہ ہمارا مقدس ہے، اس نے کہا پیرس ہمارا مقدس ہے عیسائیوں کا، تو اب ویٹیکن سٹی بھی قریب ہے وہاں سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تبلیغ والوں نے جب کام شروع کیا، اس امت کے اندر حضور علیہ السلام کے فیوزات جاری و ساری ہیں کہ آج فرانس کے اندر 5000 سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ ابھی ایک عورتوں کی جماعت آئی تھی، فرانس کی عورتیں، وہیں کی اصل فرینچ عورتیں جو ہے برقعے پہنے ہوئے مسلمان ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ پیچھے ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، پیچھے وہ سارے سامری کے جادو میں آ گئے، سامری کے سامنے بٹک گئے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پردہ فرمائے ہوئے آج 1400 سال بیت گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک گروہ گمراہ ہو جائے گا، ایک بستی، ایک شہر ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ ہیں جو ان میں اپنا کام کر رہے ہیں قرآن و سنت کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کے بعد وہ کام ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ سامری نے آپ ہی کا ہے، آپ کے اندر سے ہی نکلا ہے، اور اس نے گمراہ کر دیا اور ساروں کو شرک پہ لگا دیا۔ تو یہ جو آیت ہے، جب کسی پہ جادو ہو، جو محسوس کرے کہ مجھ پہ جادو ہے اور بار بار ہو رہا ہے، یا مجھ پہ جادو کیا جا رہا ہے یا ہوگا، یا بیماری کوئی لگا دی گئی ہے، یا جادو کے ذریعے میرے مسائل بڑھا دیے، بیماریاں لگا دی، کاروبار روک دیا، بعض کا جادو کے ذریعے بندے کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کا دل، دماغ اور پورے جسم کی قوت کو، تو کسی بھی شکل میں جادو ہے تو آپ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 85 ہے، آیت نمبر 85 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 آپ یہ پڑھیں گے پوری آیت کریمہ۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اس کو آپ 40 بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے آپ پیئے، مریض ہے تو کوئی دوسرا تو اس کو پلائیں اور اس پہ چھینٹے دیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس پہ یعنی گاڑی بار بار حادثہ، موٹر سائیکل بار بار حادثہ، یا اس میں کام نکلتا ہے، یا گھر میں کوئی بار بار نقصان آتا ہے، تو آپ وہاں چھینٹے بھی دیں ان چیزوں پہ، دکان پہ چھینٹے دے دیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے ایسی ہے کہ آپ اس کو لکھ کر جس جگہ لگا دیں گے اس پہ جادو کر کے جادو کا 100% اثر نہیں آئے گا، چونکہ آپ نے اظہار کر دیا۔ دیکھیں نا، آپ ایک بندے کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا یقین اس پر ہے ہی نہیں، تو اس سے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا نا۔ تو جب آپ سامری کو مانیں گے ہی نہیں تو سامری والے آپ پہ جادو کریں گے تو ان کا آپ پہ نقصان بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ رد کرنا ہمارے دین میں اول ہے۔ ہم پہلے کلمے میں لا کہتے ہیں یا الا کہتے ہیں؟ لا پہلے ہے نا، لا کیا ہے؟ نفی ہے۔ ہم پہلے کہتے ہیں لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، الہ مشکل کشا، الا اللہ۔ یہ یہاں آپ نے رد کیا اس آیت میں کہ آزمائش میں وہ پڑتا ہے، گمراہ وہ ہوتا ہے جو سامری کے ترتیب پہ چلتا ہے۔ تو سامری میں جو چلنے والا ہے وہ گمراہ ہے، جو جادو کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے، جو یہاں جادو کرتا ہے، دنیا میں جادو کرتا ہے، کسی پہ منتر پڑتا ہے، کسی کو جادو کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے یا جادو کراتا ہے، مرنے کے بعد وہ سامری کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، قیامت میں وہ سامری کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس لیے آپ نے سامری کا انکار کرنا ہے، آپ نے جادوگروں کا انکار کرنا ہے۔
یہاں لوگ ویسے ڈرتے رہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے، جادو کچھ نہیں ہے۔ آپ یقین کر لیں پہلے کہ 100 سامری بھی آپ پہ جادو کریں اور آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ وضو کرنے والے پہ جادو کا 100% اثر نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والے پہ 100% اثر نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والے پہ 100% اثر نہیں ہوتا۔ جتنا نجس رہے گا، گندا رہے گا، جتنا بے نمازی رہے گا، جتنا چرس پیے گا، افیون کھائے گا، جتنا آئس پیے گا، جتنے سگریٹ پیے گا، جتنا نسوار کھائے گا، جتنا یہ نشے کی چیزیں، بدبو والی چیزیں استعمال کرے گا، اتنا جلدی جادو اثر کرے گا۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، آپ خوشبو لگائیں، پرفیوم لگایا کریں، عطر لگایا کریں، جن آپ سے بھاگیں گے، جادو آپ سے بھاگے گا۔ آپ خوشبو نہ لگائیں، آپ پہ جن جادو ایک دم اٹیک ہوگا۔ عطر، پرفیوم، یہ جادو اور جنات اور جادوگروں کو دور کرتی ہے، فرشتوں کو قریب کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک فرمایا کہ خوشبو۔ اب عرب لوگوں کو آپ دیکھیں نا، ان کی عورتیں بھی پرفیوم، عطر یوں خریدتی ہیں، اتنی مہنگے مہنگے، اور ہمارے مرد مالدار بھی گلے لالا وہ خوشبو لگاتے ہیں کہ دماغ میں درد ہو جاتا ہے۔ مجھے لا کے تحفہ دیتے ہیں، میں وہ کھولتے ہیں، حضرت لگائیں، میں نے کہا پیک ہی دے دو بھائی، اور اس کو لگا کر چکرانا ہے، یہ کون سی پرفیوم ہے؟ آپ لگائیں اچھی عطر، تھوڑی مہنگی لے لیں، لیکن میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں اپنے گھر میں خوشبو کیا کریں، اپنے گھر میں دھونی دیا کریں، خوشبو ویسے لگا لیں، اور آپ جو ہے عطر لگائیں، عطر جو نان الکوہل ہوتی ہے۔ الکوہل والی آج کل ملتے ہیں، کرتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، رہتا کچھ نہیں ہے، لانگ لاسٹنگ نہیں ہے ان کی۔ آپ وہ فریگرنس لگائیں جو لانگ لاسٹنگ ہو۔ آپ اس کپڑا دھوئیں گے بھی تو اس کی عطر ہٹے گی نہیں۔ اور اس میں سب سے بہترین دہن العود ہے جو غلاف کعبہ، یہ میں کسی کی مشہوری نہیں کر رہا، کسی کی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور یا لگائیں ریحان خوشبو، نیاز بو بوٹی دیکھی ہے نا آپ نے، نیاز بو، یہ ریحان بنتی ہے، ہمارے نبی کو بہت پسند تھی۔ یہاں لگایا کریں خوشبو، جب لگائیں، میں آپ کو بڑی ٹرکس بتاتا ہوں۔ یہ نبض ہے نا، یہ نبض جو حکیم چیک کرتے ہیں، یہاں آپ لگائیں گے آپ کو دل تک خوشبو محسوس ہوگی، ٹھنڈک۔ آپ کدھر لگاتے ہیں؟ ادھر لگا دو، ادھر لگا دو، یا ادھر لگائیں نا، یوں رگڑیں، پھر دیکھیں کیا، پھر لگائیں یہ، یا ادھر لگائیں، یوں رگڑیں، پھر آپ اس کو لگا لیں بغلوں کے نیچے، چلتے ہوئے بھی خوشبو آئے گی۔ یہ آپ سے جنات کو، جادو کو دور۔ آپ خوشبو پہ یہ آیت ایک بار پڑھ لیں، یہ آیت کریمہ ایک بار پڑھ کے کسی خوشبو پہ بھی، کوئی پرفیوم بھی ہے چاہے آپ کے گھر میں، اس پہ پھونک دیں اور اس کو لگایا کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ ایک دم دماغ آپ کا فریش ہو جائے گا، جن بھاگیں گے، شیطانی چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہاں پر ہمارے ملک کا کلچر ایسا ہے نا، ہمارے یہ برے صغیر کا، کہ میں اگر یہ مسجد بھری ہو نا، وہ پیچھے تک بندوں سے ابھی پوچھوں کہ آپ نے خوشبو کتنے دن پہلے لگائی تھی، تو آپ یہاں پر لوگ شاید 1-2 بندے یاد کھڑا کریں کہ ہم لگائی تھی آج یا کل، باقی کسی کو مہینہ بھی ہوا لگانے کی توفیق نہیں ملی۔ مجھے بتائیں، الطہور شطر الایمان، پھر آپ کہتے ہیں جی جن آ گئے، اور آپ پہ جادو کوئی نہیں کرتا۔ آپ جب آپ سے اسمیل آ رہی ہوگی پسینے کی یا کوئی اور چیز کی یا سگریٹ کی یا کسی اور چیز کی، تو آپ جب رستے سے گزریں گے تو شیطانی چیزیں وہیں سے آپ کو چپک جائیں گی۔ اس میں جادو نہیں ہے کسی کا کیا ہوا، آپ کا اپنا غلطی۔ آپ عطر لگائیں نا، آپ لے لیں 500 روپے کی عطر تو لے سکتے ہیں نا، وہ کہیں سے لے لیں اچھی والی، یہ گلے لالا نہ لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ گلے لالا جو ہے یہ دماغ میں درد پیدا کرتی ہے۔ آپ لگائیں، ایٹرنیٹی لگائیں، آپ جو ہے اس میں آج کل پوائزن ایک بڑی چلی ہے، اور وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کو۔ یہ تو فرینچ ہے، میں آپ کو فرینچ بتا رہا ہوں، ویسے نام میں نے کسی زمانے میں اس کا کاروبار بھی بہت کیا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے تو یہ جو سپرے ہوتے ہیں نا، مہنگے سے مہنگا 2 لاکھ کا سپرے آپ مجھے لا کر دیں، میں آپ کو 2000 روپے میں فل کر کے دوں گا، سیم وہی اس کی اسمیل ہوگی اور وہی لانگ لاسٹنگ ہوگی، لیکن میں نے کام نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو، لیکن یہ ہم خود سارے فل خود میں ریفل خود کرتا ہوں ان کو، مجھے بڑا ٹرک ہے اس کی، مجھے آتی ہے۔ آپ عطر لگایا کریں، اور اپنی جیب میں یہ، اب دیکھیں نا میری جیب میں یہ رکھی ہوئی ہے، کیوں رکھی ہے؟
جب کہیں جائیں آپ لگائیں، جب خوشبو نکلے گی اب آپ اس پہ پڑھ لیں یہ آیت کریمہ، ایک بار پڑھ لیں۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 85۔ اپنی بیوی سے کہیں، بیٹیوں سے کہیں، گھر کے اندر لگائیں، وہ باہر نہ نکل کے، آپ اپنے گھر میں لگائیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، جنات بھاگیں گے، شیطان بھاگے گا، جادو بھاگے گا، فرشتے قریب ہوں گے۔ اچھا آپ پیاز کھائیں گے، لہسن کھا کے مسجد نہ آؤ، حضور علیہ السلام نے کہا نا کیوں نہ آؤ، کہ کیا کہا، فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں یا قریب ہوتے ہیں؟ اچھا پیاز سے فرشتے بھاگتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آتے، تو کون آئے گا پھر قریب؟ جب فرشتے آپ کا ساتھ چھوڑیں گے تو جن آئیں گے نا، پھر جادو آئے گا نا۔ اچھا مجھے بتائیں پیاز زیادہ سمیل کرتا ہے یا سگریٹ ہے یا نسوار یا چرس یا آئس یا افیون؟ اب آپ بتائیں۔ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں ان دو پیاز اور لہسن سے منع کیا، جو حلال چیزوں کی سمیل نہیں پسند فرشتوں کو، تو ممنوع چیزوں کی پسند ہوگی؟ پھر آپ کہتے ہیں جی بس جی کیا کریں، آپ کوئی تعویذ دیں، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی نے جادو نہیں کیا، یہ شیطانی چیزوں کو آپ نے خود قریب کر لیا۔ بات سمجھے ہیں آپ اس کو؟ یہ بات کبھی سنی ہے آپ نے؟ آپ ان چیزوں پہ آئیں، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہو جائے، پرفیوم پہ لگائیں، گھر میں چھڑکیں، عطر پہ لگائیں، جیب میں رکھیں، جب کسی پہ جادو جنات کا ہو وہ عطر تھوڑی سی اس کو لگائیں ادھر، اور اس کو یہ آیت پڑھ کے پھونکیں۔ آیت 40 بار پھونک دیں، بس ایک بار پڑھ کے، وہ پانی وہ پیتا رہے بس۔ اگر 11 دن یہ عمل کر لے تو جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔